طلاق دیں۔ اس کے مطالبے پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے شاہمیر ملک کی انگلیاں ٹھہری تھیں۔ نگاہ اٹھاتے غصے سے اپنے سے 15 سال چھوٹی بیوی کو دیکھا تھا۔ اچانک لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی جانا بڑھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی۔ تم جانتی ہو تم جو بات کر رہی ہو اس پر میں تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ وہ جس قدر صفاقے سے بولا تھا وہ معصوم آنسو ضبط کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شادی مجبوری کی تھی، پر اگر وہ شامیر سے طلاق نہ لیتی تو اس کی بہن مر جاتی۔ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب شاہمیر نے شدید غصے میں زوردار تھپڑ طاق دے۔ کمرے کی بھوتل سناٹے میں وہ باریک لرزتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیزی سے چلتی شاہمیر کی انگلیاں یکدم ٹھہر گئیں۔ شاہمیر نے آہستہ سے اپنی نگاہیں اسکرین سے ہٹائیں اور سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شدید غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ شاہمیر ملک جس کے ایک اشارے پر بزنس انڈسٹریز ہل جاتی تھی، آج اپنی ہی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن رہا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں 15 سال کا ایک طویل فاصلہ تھا، اور یہی فاصلہ شاہمیر کے رعب اور شخصیت کو میرال کے سامنے مزید خوفناک بنا دیتا تھا۔ میرال جو اس وقت خوف سے سفید پڑ چکی تھی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مڑوڑ رہی تھی۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے انتہائی سکون سے سامنے رکھا لیپ ٹاپ سائڈ پر میز پر سرکایا۔ شاہمیر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرال کی جانب بڑھنے لگا تو میرال کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ جو پیچھے ہٹتی شاہمیر کے قدم اتنے ہی جانبدارانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے، یہاں تک کہ میرال کی پیٹھ بیڈ کے پائے سے جا لگی۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاہمیر بالکل اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہنگی کولون کی خوشبو میرال کے حواس پر چھانے لگی۔ شاہمیر نے جھک کر اپنی گہری نظریں میرال کے آنسوؤں سے نم چہرے پر گاڑ دیں۔ تم جانتی ہو تم جو بات کر رہی ہو اس پر میں تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ وہ جس قدر شفاف دھیمے لہجے میں چبا چبا کر بولا تھا، میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرال نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو ٹوٹ کر اس کی گلابی گالوں پر بہنے لگے، جنہیں وہ بڑی بے بسی سے ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ دل میں چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر زبان خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ تو ایک مجبوری کا سودا تھا جو اس کے باپ کی عزت بچانے کے لیے ہوا تھا۔ لیکن اس وقت اسے بھی بڑی ایک اور مجبوری اس کے گلے کا طوق بن چکی تھی۔ خاور کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اگر تم نے شاہمیر ملک سے طلاق نہ لی تو منال کی لاش تمہارے گھر پہنچے گی۔ اس کی معصوم چھوٹی بہن منال جو خاور کی قید میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ منال کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ شاہمیر سے طلاق نہ لیتی تو اس کی بہن مر جاتی۔ شاہمیر کی محبت، اس کا دیا ہوا آرام و آسائش، اس کا یہ عالیشان گھر، سب کچھ ایک طرف، اور اس کی سگی چھوٹی بہن کی زندگی دوسری طرف تھی۔ میرال کو اپنی بہن کی زندگی کے لیے اپنی خوشیوں کا، اپنی محبت کا اور شاید اپنی جان کا بھی سودا کرنا تھا۔ شاہمیر نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ اسے لگا کہ میرال شاید اب بھی اپنے کزن خاور کی محبت میں گرفتار ہے اور اسی لیے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی شاہمیر کے اندر کا مرد، اس کا غرور اور اس کی بے پناہ محبت سب ایک ساتھ زخمی ہو گئے۔ اس نے میرال کے نازک بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے جھٹکا دیا۔ بولو میرال، کس کے کہنے پر یہ بکواس کر رہی ہو؟ کیا دیا ہے اس نے تمہیں جو میں تمہیں نہیں دے سکا؟ میرا پیسہ، میری حیثیت، میری یہ بے پناہ محبت، کیا کچھ کم ہے جو تم اس 2 کے انسان کے لیے مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ شاہمیر کی آواز میں اب غصے کی تپش واضح تھی۔ میرال نے درد سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا بازو شاہمیر کی سخت گرفت میں ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے شاہمیر کے خود سے دور کرنا ہی تھا، چاہے اس کے لیے اسے شاہمیر کی نظروں میں گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کی، شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور لرزتی ہوئی مگر ضدی آواز میں کہا، اگر آپ نے شرافت سے مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گی، میں عدالت کے ذریعے خلا لوں گی۔ شاہمیر صاحب، میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے الفاظ ہوا میں ہی معلق تھے کہ شاہمیر کے ضبط کا بندھن تڑک کر ٹوٹ گیا۔ اس کا وہ غرور جو میرال کے محبت میں ہمیشہ جھکا رہتا تھا سر اٹھا گیا۔ ایک ہولناک اور سنسناتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ شاہمیر نے شدید اندھے غصے میں ایک زوردار تھپڑ میرال کے انتہائی گورے اور نازک گال پر رسید کر دیا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میرال اس کے وزن اور قوت کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ کی لکڑی کے باہری سرہانے سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر بیڈ کی لکڑی سے بہت زور سے ٹکرایا، جس سے ایک گہری چوٹ لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شاہمیر وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج میرال کے الفاظ نے اس کے اندر کے شیر کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ اپنی اس حرکت پر خود بھی اندر سے لرز گیا تھا، مگر اس کی انا پرست دل
اس وقت کسی بھی ندامت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بیڈ پر گری میرال کو دیکھا جو اپنے گال اور سر کو پکڑے سسک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد اور کرب کی گہری لکیریں تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی خاموش ضد جھلک رہی تھی۔ شامیر کا وہاں مزید رکنا ناممکن تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی اور رکا تو شاید وہ سچ مچ میرال کا گلا دبا دے گا۔ وہ بغیر کچھ کہے جھٹکے سے مڑا، صوفے پر رکھا اپنا قیمتی بلیک کوٹ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے بیڈ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورا کمرہ اس کی دیواریں لرز اٹھیں۔ باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے نکل جانے کی آواز آئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ شامیر ملک رات کے اس بحر غصے کی حالت میں کہیں دور نکل چکا تھا۔ کمرے میں اب صرف میرال کی سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ جو ہی شامیر گیا، میرال کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بیڈ سے نیچے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنا وہ گورا گال، جو اب شامیر کی تھپڑ کی وجہ سے شدید سرخ اور سوج چکا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سر کی چوٹ سے خون کی ہلکی سی لکیر اس کی پیشانی پر ابھر آئی تھی، مگر اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ اس کا دل زخمی تھا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس پہنچی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دراز کھولی اور اس کے اندر چھپائی ہوئی ایک تصویر باہر نکالی۔ وہ تصویر اس کی معصوم چھوٹی بہن منال کی تھی، جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ منال نے منال کی اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح ہل رہا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں اس کی بے بسی پر ماتم کر رہی تھیں۔ میں کیا کروں شامیر، میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے شامیر ابھی گیا تھا۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ میں آپ سے طلاق نہیں مانگ رہی، میں تو اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں مجبور ہوں شامیر، میں بہت مجبور ہوں۔ اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ میری منال کو مار دے گا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ وہ تصویر کو چومتی رہی اور فرش پر سر رکھ کر روتی رہی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور منال کی زندگی کا لمحی ہولناک موڑ پر آ کر ٹھہر گیا تھا، جہاں ایک طرف اس کے شوہر کی بے پناہ محبت اور غصہ تھا اور دوسری طرف اس کی بہن کی زندگی کا سوال۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور فیصل آباد کی ایک مصروف سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم ہمیشہ کی طرح رواں دواں تھا۔ اسی ہجوم میں میرال کے والد سردار احمد اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے پاگلوں کی طرح سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ ان کے ذہن پر قرضہ داروں کی دھمکیاں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ اگر کل تک 20 لاکھ نہ ملے تو تمہارا یہ خستہ حال گھر اور تمہاری بیٹیاں ہماری ہوں گی۔ سود خور کے وہ وحشیانہ الفاظ ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گونج رہے تھے۔ اسی شدید ذہنی انتشار اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پر قدم بڑھا دیے۔ اسی پل ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی تیز رفتار لینڈ کروزر وہاں سے گزری۔ سردار احمد کو اچانک سامنے پا کر ڈرائیور نے پوری طاقت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کے سڑک پر رگڑ کھانے کی ایک ہولناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز فضا میں ابھری۔ سردار احمد خوف کے مارے سڑک کے بیچوں بیچ منجمد ہو گئے۔ گاڑی ان سے محض چند انچ کے فاصلے پر آ کر رکی، لیکن شدید جھٹکے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر جا گرے، جس سے ان کے گھٹنے اور ہاتھ پر ہلکی سی چوٹ آئی۔ گاڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور اس میں سے شامیر ملک اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ابتدا میں شدید غصے کے تاثرات تھے کہ کون نادان اس طرح اس کی گاڑی کے سامنے آیا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر زمین پر گرے، درد سے کراہتے ہوئے سفید ریش بزرگ پر پڑی، اس کے تیور یکدم بدل گئے۔ اس نے غور سے دیکھا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سردار انکل آپ؟ شامیر کی آواز میں شدید حیرت اور پہچان کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر سردار احمد کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ سردار احمد نے اپنی دھندلی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سامنے کھڑے وجیح نوجوان کو دیکھا۔ ان کی کانپتی ہوئی زبان سے نکلا، شامیر تم؟ وہ اپنے دور کے اس انتہائی امیر اور نامور رشتہ دار کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جس کی دنیا ان کی مفلس دنیا سے بالکل الگ تھی۔ شامیر نے بڑی نرمی سے انہیں سہارا دیا اور اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کر ان کی طرف بڑھائی۔ انکل پہلے آپ پانی پیجیے۔ آپ اس طرح پریشانی میں سڑک کے بیچوں بیچ کیوں بھاگ رہے تھے؟ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ سردار احمد نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا، مگر ان کے ضبط کا بندھن تڑک کر ٹوٹ گیا۔ وہ شامیر جیسے روبدار نوجوان کے سامنے ایک معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ شامیر بیٹا، میں برباد ہو گیا ہوں، میں لٹ گیا۔ سردار احمد نے سسکتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے قابل نہیں رہا۔ کاروباری نقصان نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ اب درندے بن چکے ہیں۔ وہ میری اس سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کل تک قرض ادا نہ کیا تو وہ میری جوان بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ شامیر، مجھے اس عمر میں موت بھی نہیں آتی۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک سنجیدگی اتر آئی۔ اس کا دل اس بزرگ کی حالت دیکھ کر پسیج گیا تھا۔ اس نے سردار احمد کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور نہایت
پروقار انداز میں بولا۔ انکل آپ حوصلہ رکھیں، جب تک شامر ملک زندہ ہے کوئی بھی بدبخت آپ کی یا آپ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بس مجھے اپنے گھر کا راستہ بتائیں، میں آپ کو خود گھر چھوڑنے چلتا ہوں۔ جب شامر کی عالیشان گاڑی سردار احمد کو چھوٹے اور خستہ حال گھر کے سامنے رکی تو محلے والے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ شامر خود گاڑی سے اترا اور سردار احمد کو سہارا دے کر ان کے صحن کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی انہوں نے لکڑی کے بوسیدہ دروازے سے اندر قدم رکھا، اندر کے کمرے کا پردہ یکدم ہٹا اور ایک لڑکی نہایت گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ ابو کیا ہوا آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ منال تھی، سادگی اور معصومیت کا ایک چلتا پھرتا شاہکار۔ بغیر کسی بناؤ سنگھار کے اس کا گورا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سوتی سوٹ میں دوپٹہ سر پر جمائے اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں اس وقت اپنے باپ کے لیے شدید فکر، خوف اور تڑپ واضح تھی۔ اس کی آواز میں وہ سحر انگیز شیرینی تھی جس نے شامر کے دل پر سیدھا وار کیا۔ شامر ملک جو آج تک بزنس کی دنیا کی بڑی بڑی ماڈلز، امیر اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا، اس معصوم لڑکی کو پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھا۔ میرال کی معصوم اور پاکیزگی نے اس کے دل کے تار کچھ اس طرح چھیڑے کہ وہ پلک جھپکنا بھی بھول گیا۔ میرال نے جب اپنے باپ کے ساتھ ایک اجنبی، بے حد باروب اور مہنگے لباس میں ملبوس شخص کو دیکھا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں مزید سمٹ گئی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ سردار احمد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے رہا کر جواب دیا، بیٹا یہ شامر ملک ہے، ہمارے دور کے رشتہ دار۔ آج اگر یہ سڑک پر نہ ہوتے تو تمہارا باپ کسی ہولناک حادثے کا شکار ہو جاتا۔ میرال کی آنکھوں میں تشکر کے بے پناہ آنسو ابھر آئے۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں اٹھا کر شامر کی طرف دیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شامر صاحب، آپ نے میرے بابا کی جان بچائی۔ اس کی اس ایک معصوم نظر نے شامر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر بنا دیا۔ شامر اس رات اپنے عالیشان محل نما گھر واپس تو آ گیا، مگر اس کا دل اور دماغ اسی چھوٹے سے خستہ حال گھر میں میرال کے پاس ہی رہ گیا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اگلے ہی دن شامر نے اپنے آفس پہنچتے ہی اپنے مینیجر کو بلایا اور سردار احمد کا سارا قرضہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ادا کروا دیا۔ تمام قانونی کاغذات اور سود خوروں کی رسیدیں صاف کروانے کے بعد وہ خود شام کے وقت سردار احمد کے گھر پہنچا۔ سردار احمد جب کاغذات دیکھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ شامر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ شامر بیٹا، تم نے مجھ پر وہ احسان کیا جو میرا سگا بھائی بھی نہ کرتا۔ میں تمہارا یہ قرض اگلی کئی نسلوں تک نہیں اتار سکتا، بولو میں تمہارا یہ احسان کیسے چکاؤں؟ شامر نے آگے بڑھ کر ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور انتہائی سنجیدگی اور احترام سے بولا، انکل میں نے یہ قرض کوئی احسان سمجھ کر نہیں اتارا اور نہ ہی مجھے یہ پیسے واپس چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک جائز درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ سردار احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی درخواست بیٹا؟ میں آپ کی بیٹی، بڑی بیٹی میرال کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شامر نے بلا جھجک اپنی روبدار آواز میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ سردار احمد کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ایک طرف شامر ملک جیسا امیر اور طاقتور شخص اور دوسری طرف ان کی مفلس سادہ سی بیٹی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شامر سے بہترین مخلص اور مضبوط محافظ ان کی بیٹی کے لیے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے روتے ہوئے خوشی سے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرال کا غصن خاور جو سردار احمد کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، بچپن سے ہی میرال کا منگیتر تھا اور اسے اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ وہ میرال کو جنونی حد تک پسند کرتا تھا۔ میرال بھی اپنی معصومیت میں خاور کو اپنا ہونے والا شوہر تسلیم کر چکی تھی اور اپنے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جب خاور کو معلوم ہوا کہ میرال کی شادی شامر ملک سے طے پا گئی ہے اور تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے اور حسد کی آنکھ میں جلتا ہوا سردار احمد کے گھر پہنچا اور صحن میں کھڑے ہو کر چلانے لگا، یہ کیا تماشا ہے تایا ابو؟ خاور نے لال پیلی آنکھوں کے ساتھ چلاتے ہوئے کہا، میرال میری منگیتر ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ آپ نے ایک امیر آدمی کے پیسے اور اس کی گاڑی دیکھ کر اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ میرال جو کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی، خاور کے الفاظ سن کر تڑپ اٹھی۔ سردار احمد نے غصے اور بے بسی سے کانپتے ہوئے کہا، خاور زبان سنبھال کر بات کرو۔ جب وہ سود خور میرے دروازے پر آ کر گالیاں دیتے تھے، میری بیٹی کی عزت اچھالتے تھے، تب تم کہاں تھے؟ جب میں سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا تب تمہاری یہ غیرت کہاں سوئی بھی تھی؟ شامر نے مجھے اس دلدل سے نکالا ہے، اس نے ہماری خاندان کو زندگی دی ہے۔ خاور نے غصے سے دانت پیستے ہوئے پردے کی طرف دیکھا جہاں میرال کھڑی تھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا، میرال باہر آؤ اور بولو، کیا تم اس 15 سال بڑے شخص سے شادی کرو گی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ میرال نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، پردہ ہٹایا اور اپنے باپ کی سفید داڑھی اور کمزور جھکے ہوئے کندھوں کی طرف دیکھا جس پر شامر نے احسانات کا اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے خاور کی خاطر انکار کیا تو اس کا باپ جیتے جی پڑ جائے گا اور شامر کا احسان ان کے خاندان کو دفن کر دے گا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور خاور کی طرف دیکھ کر سرد مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
خاور چلی جاؤ یہاں سے، اب بہت دیر ہو چکی ہوئے، میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ شامیر صاحب نے میرے بابا کی عزت اور جان بچائی ہے اور میں اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی۔ ہماری بنگنی اب ختم ہو چکی ہے۔ خاور کا چہرہ نفرت، حسد اور انتقام کی آنکھ سے سیاہ ہو گیا۔ اس نے میرال کی طرف ایک وحشیانہ نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے میرال، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو یاد رکھنا میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شامیر ملک کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو وہ تمہیں میرے غصے سے نہیں بچا پائے گا۔ خاور اپنا حق چھینا اچھی طرح جانتا ہے، میں تمہیں اس کے بستر سے بھی کھینچ لاؤں گا۔ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرال اب اپنے باپ کی عزت کی خاطر اپنی پہلی اور معصوم محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا اور چند ہی منٹوں میں خاموشی سے شامیر ملک کی عقد میں آ گئی۔ شادی تو ہو گئی، شامیر اسے بے پناہ محبت بھی دینے لگا، مگر خاور کے دل میں لگی نفرت اور انتقام کی آگ وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ شہر کے ایک پرسکون اور مضافاتی علاقے میں واقع ریسٹورانٹ دی روز ووڈ کے اندرونی حصے میں مدھم زرد لائٹس جل رہی تھی۔ یہ ریسٹورانٹ اپنی پرائیویسی اور سکون ماحول کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جہاں خلوت پسند لوگ یا بزنس کلاس کے لوگ میٹنگز کے لیے آتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باوجود ریسٹورانٹ کا یہ کارنر کافی سنسان تھا اور اسی سنسان کونے ایک کونے پر صوفے پر میرال ملک اپنے وجود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، اس کی بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ پچھلی کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ اس کے سامنے والی کرسی پر خاور عیاری سے مسکراتا ہوا ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے وہ اپنی کسی بڑی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ میرال نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ میز پر آگے بڑھائے، اس کی آواز میں روتے روتے گھٹن پیدا ہو چکی تھی۔ خاور، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری منال کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے۔ اس کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ وہ پچھلے 4 دن سے کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ مجھے ایک بار اس کی آواز ہی سنا دو۔ خاور نے اپنے چہرے پر پھیلی کمینی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا اور آگے بڑھ کر میرال کی سسکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ قصور ہے میرال اس کا یہ قصور ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے، اور تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میری محبت کو شامیر ملک کے پیسوں کے ترازو میں تولا۔ تم نے سوچا کہ تم اس بوڑھے امیر زادے کے محل میں عیش کرو گی اور خاور ہار پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا۔ میرال سسکتے ہوئے بولی، خاور، میں نے شامیر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے، انہوں نے کل رات مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں تمہاری خاطر اپنی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر رہی ہوں، اب تو میری بہن کو رہا کر دو۔ خاور نے جیسے ہی سنا کہ شامیر نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اسے شامیر ملک کی بربادی میں خوشی مل رہی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے اچانک غصے سے اپنا ہاتھ لکڑی کی بھاری میز پر زور سے مارا۔ ریسٹورانٹ کے اس کونے میں برتنوں کے چھنکارنے کی آواز گونجی۔ خاور نے دانت پیستے ہوئے دھیمی مگر شفاف آواز میں کہا، مجھے یہ رونے دھونے والے ڈرامے مت دکھاؤ میرال، میرا اصول بہت سیدھا ہے۔ مجھے صرف باتوں سے تسلی نہیں چاہیے، مجھے شامیر ملک کے دستخط شدہ طلاق کے کاغذات میرے اس ہاتھ پر چاہیے۔ جس دن تم وہ کاغذات لا کر میری گود میں پھینکو گی اور اس کے گھر سے اپنا بستر گول کر کے میرے پاس آؤ گی، اسی دن منال تمہیں صحیح سلامت ملے گی۔ خاور نے انگلی اٹھا کر اسے حتمی دھمکی دی، اور یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا شامیر کو کچھ بھی بتانے کی حماقت کی تو منال کی زندہ شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ اگلی بار اس کی آواز نہیں، اس کی لاش تمہارے گھر پہنچے گی۔ میرال نے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا تاکہ اس کی چیخ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے اور وہ میز پر سر رکھ کر اپنی بے بسی پر تڑپنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی، کیونکہ اسی وقت اسی ریسٹورانٹ کے دوسرے حصے میں ایک اور طوفان کھڑا ہو رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے مرکزی ہال میں، جہاں بزنس کلاس کے لیے مخصوص کیبنز بنے تھے، شامیر ملک اپنے ایک بہت اہم کلائنٹ مسٹر فاروق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر کئی کاروباری فائلیں کھلی ہوئی تھیں اور مسٹر فاروق ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم کے نقشے پر شامیر کو بریفنگ دے رہے تھے۔ شامیر صاحب، اگر ہم اس لینڈ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اگلے 6 ماہ میں ہمارا پروفٹ مارجن 40% تک بڑھ جائے گا۔ آپ کی کمپنی کا شیئر اس میں سب سے بڑا ہوگا۔ مسٹر فاروق نے بڑی امید سے شامیر کی طرف دیکھا، مگر شامیر کا دھیان فائلوں میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اگرچہ نقشے پر ٹکی تھیں، لیکن اس کا ذہن کل رات کے اس منظر پر اٹکا ہوا تھا جب میرال نے اس سے طلاق مانگی تھی۔ اس کی گال پر مارا گیا تھپڑ، شامیر کے اپنے ہاتھ اب بھی ندامت سے جل رہے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کا مردانہ غرور اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جی فاروق صاحب، میں دیکھ رہا ہوں، آپ جاری رکھیں۔ شامیر نے بوجھل آواز میں کہا اور سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر اٹھایا۔ اپنے کلائنٹ کی بات سنتے سنتے شامیر نے تھکن سے چور ہو کر اپنی گردن پیچھے صوفے پر ٹکائی اور اپنی نگاہیں ریسٹورانٹ کے ہال میں دوڑائیں۔ اچانک ہال کے بالکل آخری کونے میں مدھم روشنی کے نیچے بیٹھے ایک جوڑے پر اس کی نظر پڑی۔
شامیر کی سگریٹ سلگانے والی انگلیاں وہیں منجمد ہو گئی۔ وہ لباس، وہ نیلی چادر، وہ بیٹھنے کا انداز۔ شامیر کا دل ایک زوردار جھٹکے سے دھڑک اٹھا۔ وہ میرال تھی، اس کی اپنی بیوی میرال، جو اس وقت گھر پر ہونے کے بجائے اس سنسان ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی۔ شامیر نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا کہ اس کے سامنے کون ہے۔ جب اس نے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا تو شامیر کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ خاور تھا، میرال کا کزن، اس کا سابقہ منگیتر۔ شامیر نے دیکھا کہ میرال خاور کے سامنے رو رہی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، اور خاور بڑے مان سے اس کے سامنے میز پر ہاتھ مار کر اسے کچھ سمجھا رہا ہے۔ شامیر کی نظروں کے سامنے کل رات کا منظر فلم کی طرح چلنے لگا۔ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گی۔ شامیر کے دماغ میں شک کا ایک زہریلا بیج یکدم بویا گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت بن گیا۔ اسے لگا کہ میرال کے آنسو، اس کی تڑپ اور اس کا طلاق کا مطالبہ، یہ سب شامیر کی محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اب بھی اپنے اس کزن خاور کی محبت میں پاگل تھی۔ وہ خاور کے پاس واپس جانے کے لیے شامیر کے 15 سال کے رشتے اور اس کی بے پناہ محبت کو ٹھکرا رہی تھی۔ شامیر کا چہرہ غصے، حسد اور شدید کرب سے نیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اسے لگا کہ اس کی محبت کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مان کا تماشا بنایا گیا ہے۔ مسٹر فاروق، جو مسلسل بول رہے تھے، شامیر کے چہرے کے بدلتے ہوئے خوفناک تاثرات دیکھ کر یکدم رک گئے۔ شامیر صاحب، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فاروق صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ شامیر اپنی جگہ سے یکدم کھڑا ہو گیا۔ اس نے فائلوں کو ایک جھٹکے سے بند کیا اور انہیں اپنے بیگ میں ڈالا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کو کپکپا دے۔ فاروق صاحب، معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک انتہائی ضروری کام یاد آ گیا۔ اس ڈیل پر بات اب اگلی میٹنگ میں ہوگی۔ مگر شامیر صاحب، یہ سائن تو… فاروق صاحب نے کہنے کی کوشش کی، مگر شامیر نے ان کی بات سنے بغیر اپنا کوٹ اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ریسٹورانٹ کے عقبی دروازے کی طرف نکل گیا۔ وہ میرال کے سامنے جا کر تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کا غرور اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ ریسیپشن پر پکڑے اور وہاں چیخ و پکار کرے۔ وہ شامیر ملک تھا، وہ اپنے فیصلوں پر شفاق تھا، اور آج میرال نے اس کی اس شفافیت کو خود دعوت دی تھی۔ جب شامیر ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ ہارن کی لمبی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا میرال، تم نے میری محبت کا سودا اپنے اس کزن کے لیے کیا۔ شامیر نے غصے سے چلاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا۔ گاڑی ٹائروں سڑک پر دوڑ پڑی۔ شامیر کے دل میں اب میرال کے لیے صرف غصہ اور نفرت کا طوفان تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس شک کے پیچھے چھپا سچ کتنا دردناک ہے، اور میرال اس وقت کس آگ سے گزر رہی ہے۔ ریسٹورانٹ کے اس واقعے کے بعد جب شامیر ملک اپنے عالیشان محل نما گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی جابرانہ خاموشی طاری تھی جس نے پورے گھر کے ماحول کو منجمد کر دیا تھا۔ میرال، جو کمرے میں خوف اور ملامت کے سائے تلے بیٹھی اس کا انتظار کری تھی، شامیر کو دیکھ کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی سوجی ہوئی تھیں اور وہ ڈرتے ڈرتے شامیر کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر بھی میرال پر نہیں ڈالی۔ اس کا رویہ اتنا سرد اور اجنبی تھا جیسے میرال اس کے لیے کوئی وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، واش روم گیا، چینج کیا اور آ کر بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا۔ اس کی پیٹھ میرال کی طرف تھی۔ میرال نے ہمت کر کے کہنا چاہا، شامیر آپ… لیکن شامیر کی سرد خاموشی نے اس کے لفظوں کو اس کے حلق میں ہی دفن کر دیا۔ شامیر نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، نہ ریسٹورانٹ کا ذکر کیا، نہ خاور کا نام لیا، لیکن اس کی یہ خاموشی تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی محبت کو یوں آسانی سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کا مرد تڑپ رہا تھا، مگر وہ بغیر ثبوت کے کوئی آخری فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اگلی صبح ملک انڈسٹریز کے 15ویں فلور پر واقع شامیر ملک کے پرسنل کیبن کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ شامیر اپنی کرسی پر بیٹھا سلگتا ہوا سگریٹ ہونٹوں میں دبائے شیشے کی بڑی ونڈو سے باہر شہر کے پھیلاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد رات بھر نہ سونے کی وجہ سے لال ڈورے ابھر آئے تھے۔ اس نے میز پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اس کی آواز بھی بلا کی سختی تھی، اسد، ابھی کے ابھی میرے کیبن میں آؤ۔ چند ہی سیکنڈز میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسد کیبن میں داخل ہوا۔ اسد شامیر ملک کا سب سے قابل اعتماد وفادار اور پرسنل سیکیورٹی چیف تھا، جو پچھلے 10 سالوں سے شامیر کی ہر سیاہ و سفید کا امین تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اسد نے نہایت احترام سے سر جھکایا۔ شامیر کرسی سے اٹھا۔ وہ چلتا ہوا اسد کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا اور اپنی گہری سرد آنکھیں اسد کے چہرے پر ٹکا دی۔ اسد، ایک بہت ہی اہم اور حساس کام ہے۔ میری بیوی میرال اور اس کے کزن خاور پر آج سے اسی وقت 24 گھنٹے نظر رکھو۔ مجھے ان دونوں کی ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ چاہیے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اور ان کے فون پر کیا بات ہو رہی ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ اسد ایک پل کے لیے بری طرح چونکا۔ شامیر ملک اپنی بیوی سے کس حد تک محبت کرتا تھا، یہ بات اسد سے بھی چھپی نہ تھی۔ اسد کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر شامیر کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ سر، بھابھی پر… اسد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جو کہا ہے بس اس پر عمل کرو اسد۔
شامر کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے اسد کو مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں دی۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر پوری سچائی میری اس ٹیبل پر چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور میرال کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا۔ اسد نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ اگلے 2 دن شامر ملک کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ گھر جاتا تو میرال کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیتا۔ میرال اس کے اس بتلے اور برفیلے رویے پر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خاور کے فون اسے مسلسل طلاق کے لیے ہراساں کر رہے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ 2 دن بعد شامر اپنے آفس کے کیبن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور اسد اندر داخل ہوا۔ اسد کے ہاتھوں میں ایک موٹا خاکی لفافہ اور ایک ڈیجیٹل وائس ریکارڈنگ تھی۔ اسد کو دیکھ کر شامر ایک دم اس کی طرف لپکا۔ کیا رپورٹ ہے اسد؟ بولو، کیا سچ ہے؟ اسد نے گہرا سانس لیا اور وہ لفافہ میز پر رکھ دیا۔ سر، سچائی وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سچائی بہت ہولناک ہے، اور اس سچ نے میرے بھی ہوش اڑا دیے ہیں۔ شامر نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود تصویریں باہر نکالیں۔ پہلی ہی تصویر دیکھ کر شامر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ تصویر میں منال کی چھوٹی بہن 20 سالہ منال ایک اندھیرے اور بوسیدہ گودام میں ایک لوہے کی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وحشت اور آنسو تھے۔ اگلی تصویروں میں خاور اس گودام میں کھڑا منال کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور کچھ تصویریں ریسٹورانٹ کی تھیں جہاں منال خاور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ یہ کیا ہے اسد؟ شامر کی آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اسد نے میز پر رکھا ڈیجیٹل ریکارڈر آن کر دیا۔ کیبن میں خاور کی مکار اور شفاف آواز گونجنے لگی جو وہ منال کو فون پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ سنو منال، منال پچھلے 4 دن سے میری قید میں ہے۔ اگر تم نے اگلے 24 گھنٹوں میں شامر ملک سے طلاق کے کاغذات پر سائن نہ کروائے تو میں منال کا گلا کاٹ کر اس کی لاش تمہاری عالیشان محل کے دروازے پر پھینک دوں گا۔ شامر کو کچھ بتانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنی بہن کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے بعد منال کی سسکیوں اور التجا کرتی ہوئی آواز گونجی۔ خاور، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں طلاق لے لوں گی، میں شامر سے طلاق مانگ لوں گی، میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی، لیکن شامر کے ذہن میں جیسے ہزاروں دھماکے ایک ساتھ ہوئے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد کا لہر اٹھا، وہ تصویریں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئیں۔ شامر ملک کی آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا، اس کا پورا وجود غصے اور ندامت کی شدید آگ میں جلنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس رات کا منظر گھوما جب اس نے اندھے غصے میں منال کے معصوم گال پر تھپڑ مارا تھا، جب منال کا سر بیڈ سے جا ٹکرایا تھا اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں مجبور ہوں شامر، یا اللہ میں نے کیا کر دیا۔ شامر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ معصوم لڑکی، وہ اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیوں کا جنازہ اٹھا رہی تھی، وہ خاور کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اور شامر نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا سر اور اس کا درد سمجھنے کے بجائے اس پر شک کیا اور اس پر ہاتھ اٹھایا۔ شامر کو اپنے اس ہاتھ سے گھن آنے لگی جس سے اس نے منال کو مارا تھا۔ شامر کا غصہ جو پچھلے 2 دن سے منال کے لیے تھا اب یکدم خاور پر منتقل ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب خاور کے لیے صرف اور صرف موت لکھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے میز پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور اسد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اپنے باس کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اسد، پولیس فورس کو الرٹ کرو، انسپکٹر کمال کو میرا میسج بھیجو اور اپنی پوری ٹیم تیار رکھو۔ ہم اسی وقت اس گودام پر چھاپہ ماریں گے، میں اس کتے کو اپنے ہاتھوں سے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ شامر کی آواز کیبن کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ ایک پرانے گودام کے باہر 3 پولیس وینز خاموشی سے آ کر رکی۔ گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس اور سائرن بند تھے تاکہ اندر موجود مجرموں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ سب سے آگے والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور شامر ملک اپنی بلیک جیکٹ پہنے غصے سے تپتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست انسپکٹر کمال اور اسد بھی موجود تھے۔ پولیس اہلکار اپنے ہاتھوں میں خود کار ہتھیار لیے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ شامر، میری بات سنو، انسپکٹر کمال نے شامر کا بازو تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم باہر ہی رہو گے، یہ پولیس کا کام ہے، اندر غنڈے مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ شامر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ کمال، وہ میری بیوی کی معصوم بہن ہے، اس کتے نے میری منال کو خون کے آنسو رلائے ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل نہ کر دوں تو میرا نام شامر ملک نہیں، مجھے مت روکنا۔ کمال نے اس کے چہرے پر سختی دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا اور وہ سب دبے قدموں گودام کے بڑے آہنی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ گودام کے اندر
کمرے کے بیچوں بیچ ایک لوہے کی کرسی پر 20 سالہ منال رسیوں سے جکڑی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے تھے اور خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خاور اپنے 3 غنڈوں کے ساتھ ایک لکڑی کی میز کے پاس کھڑا سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا اور بار بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھندلاہٹ اور وحشت واضح تھی۔ 4 گھنٹے رہ گئے ہیں، بس۔ خاور نے سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینک کر بوٹوں تلے مسلا۔ پھر وہ غصے سے چلتا ہوا منال کے پاس آیا۔ تمہاری لاڈلی بہن نے ابھی تک مجھے شاہ کے سائن کیے ہوئے طلاق کے کاغذات واٹس ایپ نہیں کیے۔ لگتا ہے اس امیر زادے کے محل کی عیش و عشرت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، یا پھر وہ بھول گئی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن میرے جنگل میں ہے۔ منال نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ خاور بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ شامر بھائی بہت اچھے ہیں، آپ ہماری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ بند کرو اپنی بکواس۔ خاور نے وحشیانہ انداز میں چلایا اور میز پر پڑا ایک تیز دھار چاقو اٹھا کر منال کے چہرے کے قریب لے آیا۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں مجھے طلاق کی خوشخبری نہ ملی تو میں تمہارے اس معصوم چہرے پر وہ نشان دوں گا کہ منال زندگی بھر خون کے آنسو روئے گی۔ منال نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی، باجی! ابھی خاور چاقو منال کے چہرے کے قریب لایا ہی تھا کہ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ گودام کا دروازہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اہلکار ہینڈز اپ چلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ خاور کے گنڈوں نے جیسے ہی پسٹل نکالنے کی کوشش کی، پولیس نے انہیں سیکنڈوں میں زمین پر لٹا کر دبوچ لیا۔ خاور نے گھبرا کر مڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، شاہمیر ملک اس پر جھپٹا۔ شاہمیر نے خاور کا وہ ہاتھ جس میں چاقو تھا اتنی سختی سے مڑوڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور چاقو چھن کر دور جا گرا۔ خاور کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ شاہمیر نے اس کی گریبان سے پکڑ کر اسے ہوا میں لہرایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسی کیا۔ خاور اڑتا ہوا لکڑی کی میز سے جا ٹکرایا اور میز تڑک کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ شامر کے اندر پچھلے 2 دن کا غصہ، اپنی بیوی پر شک کرنے کی ندامت اور منال کی سسکیاں ایک بارود بن کر پھٹ پڑی تھیں۔ وہ خاور پر چڑھ دوڑا اور اس کے چہرے، سینے اور پیٹ پر اندھا دھند مکوں کی برسات کر دی۔ شامر اسے بے تحاشا مار رہا تھا۔ خاور لہو لہان ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور وہ فرش پر گرا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر شامر کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے خاور کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر زمین پر مارنے ہی والا تھا کہ انسپکٹر کمال اور 2 پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر شامر کو پیچھے کھینچا۔ شامر بس کرو، یہ مر جائے گا، چھوڑو اسے، قانون اسے سزا دے گی۔ کمال نے مشکل سے شامر کو روکا۔ شامر ہانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ خاور کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور اس کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے فرش پر تھوکتے ہوئے خاور کی طرف دیکھا جو اب ادھموا ہو چکا تھا۔ انسپکٹر کمال نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، اس خبیث کو ہتکڑیاں لگاؤ اور گاڑی میں ڈالو، اس کے غنڈے کو بھی لے کر جاؤ۔ پولیس نے خاور اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی وین میں ڈال دیا۔ اسی دوران اسد تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنی جیب سے چھوٹا چاقو نکال کر منال کی رسیاں کاٹیں۔ رسیاں کھلتی منال کرسی سے نیچے گرنے لگی، مگر اسد نے اسے سنبھالا۔ منال بری طرح ڈری ہوئی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ منال بیٹا، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ شامر نے اپنے خون آلود ہاتھ صاف کیے اور آگے بڑھ کر منال کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ تمہارا شامر بھائی آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چلو تمہاری باجی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ منال نے روتے ہوئے شامر کی طرف دیکھا۔ بھائی، باجی بہت رو رہی تھی، وہ خاور سے بہت ڈر گئی تھیں۔ مجھے سب معلوم ہے میری بچی، مجھے معاف کر دینا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ شامر کی آواز میں اب ایک مان تھا۔ اسد نے منال کو سہارا دے کر گاڑی کی طرف بڑھایا۔ گودام کے اندر اب صرف امن تھا اور خاور کا خوفناک انجام ہو چکا تھا۔ شامر نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اسے اپنی منال کے پاس جانا تھا، اس کے آنسو پوچھنے تھے اور اس سے اپنے شک کی معافی مانگنی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر شامر ملک کے عالیشان محل میں وقت جیسے تھم چکا تھا۔
منال لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی منال کی تصویر سینے سے لگائے گم سم دیوار کو تک رہی تھی۔ اس کے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ وہ اندر سے اتنی قاری ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ماتھے سے بہتے خون اور گال کی سوزش کا بھی احساس نہیں تھا۔ اچانک حویلی کے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ منال نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر منال کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ منال! دروازے پر شامر ملک کھڑا تھا اور اس کے ساتھ منال کھڑی تھی، جو اگرچہ ڈری ہوئی تھی مگر بالکل صحیح سلامت تھی۔ منال پاگلوں کی طرح صوفے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی منال کی طرف لپکی۔ اس نے منال کو اپنے بازوؤں کے حصار میں ایسے بھیج لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ منال میری جان، میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ اس ظالم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ منال کا چہرہ چومتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی۔ منال نے بھی منال کو سختی سے گلے لگایا۔ باجی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آج شامر بھائی پولیس کے ساتھ وقت پر نہ پہنچتے تو وہ خاور مجھے مار دیتا۔ شامر بھائی نے میری جان بچائی ہے باجی۔ منال نے روتے ہوئے اپنی سوجے ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شامر ملک کو دیکھا۔ شامر خاموشی سے کھڑا ان دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسد نے آنکھیں پڑھ کر نرمی سے کہا، بھابھی منال بہت تھک گئی ہے، میں اسے اندر کمرے میں چھوڑ آتا ہوں تاکہ یہ آرام کر سکے۔ منال نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ اسد منال کو لے کر اندر چلا گیا اور اس وسیع و عریض لاؤنج میں صرف شامر اور منال رہ گئے تھے۔ لاؤنج میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ منال وہیں فرش پر بیٹھی شامر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شامر کے پیروں میں جیسے من بھر کا وزن آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منال کے قریب آیا۔ شامر نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ شامر ملک جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکا تھا، آج اپنی 20 سالہ معصوم بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے منال کا وہ نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر انتہائی آہستہ سے اپنا سر اٹھا کر منال کے اس گال کو دیکھا جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے جھک کر منال کے اس گال پر جہاں تھپڑ کا نشان تھا اپنے ہونٹ رکھ دیے اور نہایت عقیدت اور ندامت سے اسے چوم لیا۔ مجھے معاف کر دو منال، مجھے معاف کر دو۔ شامر کی آواز روند گئی تھی۔ اس کا روب دار لہجہ آنسوؤں میں ڈوب چکا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا، کتنا جاہل تھا کہ میں نے اپنی پاکیزہ بیوی پر شک کیا۔ تم اپنی بہن کی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی اور میں اپنے مردانہ غرور میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا منال، مجھے سزا دو لیکن خدا کے لیے مجھ سے نفرت مت کرو۔ منال نے حیرت اور سحر انگیزی کے عالم میں شامر کو دیکھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شامر ملک جیسا ضدی اور امیر شخص اس کے سامنے یوں روئے گا۔ شامر نے منال کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، منال، تم نے سوچا کیسے کہ اگر تم خاور کی بلیک میل کرنے پر مجھ سے طلاق مانگو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم کیا سمجھی کہ شامر ملک کی محبت اتنی کمزور ہے؟ میری محبت کوئی کاغذی محل نہیں ہے جو کسی گیدڑ کی دھمکی سے ٹوٹ جائے۔ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو۔ اگر تم مجھے سچ بتا دیتی تو میں اسی وقت اس خاور کو زمین میں دفن کر دیتا۔ آئندہ کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، تمہارا شوہر تمہاری سب سے بڑی ڈال ہے۔ منال کا دل شامر کے ان الفاظوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خاور کا خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اس کا شوہر ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ شامر کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے چوڑے کندھوں پر سر رکھ کر اپنی پچھلی تمام تکلیفیں یہ بھلا دیں۔ شامر نے اسے اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ اس رات حویلی کی در و دیوار نے شک کی موت اور سچی کا محبت جنم دیکھا تھا۔ وقت کے پر لگ گئے اور حویلی کا اداس ماحول اب خوشیوں کے رنگوں میں بدل چکا تھا۔ آج منال کی شادی کی تقریب تھی۔ شامر ملک نے اپنی شان و شوکت اور حیثیت کے مطابق منال کا رشتہ
شہر کے ایک انتہائی معزز، شریف اور پڑھے لکھے بزنس مین کے بیٹے سے طے کروایا تھا، جو منال کی بہت عزت کرتے تھے۔ سردار احمد سفید سوٹ پہنے، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کا مان اور سکون تھا۔ خاور جو اپنی گھناؤنی سازشوں، اغوا کاری اور بلیک میلنگ کے جرم میں پولیس کے ہتھے چڑھا تھا، اب عدالت کی طرف سے سخت سزا پا کر جیل کی تاریک سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور اس کا نام و نشان ان کی زندگیوں سے مٹ چکا تھا۔ رخصتی کے وقت جو منال روتے ہوئے منال کی گلی لگی تو شامر نے آگے بڑھا۔ اس نے منال کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہا، ہماری جان ہے یہ بچی، اس کا خیال رکھنا۔ سردار احمد نے شامر کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، شامر بیٹا، تم نے میری بیٹی کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ شامر نے مسکرا کر منال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں تشکر سے چمک رہی تھیں۔ حویلی کے لان میں سفید رنگ کی میز پر چائے کے 2 کپ رکھے تھے، جن سے ہلکا ہلکا دھواں اڑ رہا تھا۔ منال پسٹل پنک رنگ کے خوبصورت ریشمی سوٹ میں ملبوس بالوں کی چوٹیاں بنائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شامر آرام دہ لباس میں صوفے پر بیٹھا اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھک گئی ہوگی نا؟ شامر نے چائے کا کپ منال کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ منال نے مسکرا کر کپ تھاما اور چائے کا ایک گھونٹ لے کر اسے میز پر رکھ دیا۔ وہ آہستہ سے اسے رکھ کر شامر کے بالکل قریب ہو گئی اور اپنا سر شامر کے چوڑے اور مضبوط کندھوں پر ٹکا دیا۔ شامر نے مسکرا کر اپنا ایک بازو منال کی گرد پھیلا دیا اور اس کا گورا نازک ہاتھ اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ شامر، منال نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ زندگی اتنی پرسکون بھی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شامر نے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے اور اس کا ہاتھ ذرا اور بھیج لیا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے میری جان، یہ ہماری محبت کا حاصل ہے۔ اب ہماری زندگی میں کبھی کوئی شک، کوئی خوف یا کوئی خاور نہیں آئے گا۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ خوبصورت دنیا ہے۔ منال نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شامر کے کندھوں پر مزید سمٹ گئی۔ ان دونوں کی زندگی اب ہر قسم کے طوفان سے نکل کر، شک کے اندھیروں کو پار کر کے، محبت اور یقین کے ایک ایسے خوبصورت اور ابدی رخ پر آ چکی تھی، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دی گئی تھیں۔